وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات مبارکہ کو ذکر فرمایا اور آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و تفکر کرے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا جائے گا، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان بڑھتی چلی جائے گی انسان کا جھکاؤ اپنے رب کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کی ابتدا لفظ اللہ سے ہوئی جس پر کلام ہو گیا، اور ہر مسلمان کو اس کا معنی یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کا مطلب ہے واجب الوجود، یعنی ہمیشہ سے تمام خوبیوں والا، ہر عیب اور نقص سے پاک، اور اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کو گھیرے ہوئے۔ تو اللہ کا معنی یہ آپ یاد کر لیں اور اس کو دہراتے رہیں، اور جب بھی اللہ کا تصور آئے، اللہ کا لفظ بولا جائے تو یہ معنی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے: واجب الوجود، تمام خوبیوں والا، ہر عیب اور نقص سے پاک، اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کو گھیرنے والا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، لہٰذا پھر تعظیم اس ہی کی ہوگی، اور اس ہی تعظیم کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی، الحی، وہ زندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت یہاں ذکر فرمائی، اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ حی جو ہے یہ ایسی صفت ہے کہ جو دیگر تمام صفات کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے، اسی طرح سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے۔ یہ اس کی 7 صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ۔ تو یہ صفات اس ہی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب حیات ہو۔ یہ کل آپ کو سمجھایا تھا کہ زندگی نہ ہو تو کوئی ذات سننے والی نہیں ہو سکتی، دیکھنے والی بھی نہیں ہو سکتی، قادر بھی نہیں ہو سکتی، ارادہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو حی جو ہے یہ وہ صفت ہے کہ جو دیگر تمام صفات کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے بعد کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی، اس کے بعد اس حی صفت کو ذکر فرمایا، نہ صفت ارادہ کو ذکر فرمایا، نہ اپنے علم والا ہونے کو ذکر فرمایا، نہ ارادہ کرنے والے کو ذکر فرمایا، نہ سمیع، بصیر، نہ متکلم۔ یہ اس کی صفات کمال جو ہیں ان میں سے کسی کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الحی۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسی صفت ہے کہ جو دیگر تمام صفات کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے بارے میں، اس کی تعریف کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے، متکلمین نے بیان فرمایا کہ حیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم اور قدرت والا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں تو محسوس بھی کریں گے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی کریں گے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا تصور ہے۔ کہیں فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس ہاتھ میں حس نہیں ہے، زندگی نکل گئی، جان نکل گئی۔ تو جب زندگی ہوتی ہے تو محسوس بھی کر سکتا ہے زندہ شخص، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے ارادے سے حرکت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہماری زندگی کا تصور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے حی بولا جائے گا تو یہ تصور نہیں ہے۔ اللہ زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادر ہے اور علم والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے زندہ ہونے کا جب تصور آئے تو اس کا معنی آپ نے یہ بیان کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادر ہے اور علم والا ہے، کیونکہ اتنی بڑی کائنات جو اس نے بنائی ہے، کیا بغیر علم کے بن سکتی ہے؟ کیا بغیر قدرت کے بن سکتی ہے؟ کیا بغیر ارادے کے بن سکتی ہے؟ اور کوئی ذات مردہ ہو تو کیا وہ ارادہ کر سکتی ہے؟ وہ اپنی قدرت کا اظہار کر سکتی ہے؟ تو اللہ کی زندگی کا تصور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادر بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القیوم، اپنی صفت مبارکہ کو ذکر فرمایا۔ اس کا دو اعتبارات سے اس کا معنی بیان کیا گیا۔ وہ از خود قائم ہے، اس کو کوئی قائم رکھنے والا نہیں ہے، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا قیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو وہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو جب ہم پہلا معنی لیں گے القیوم کا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لا یفتقر الی المحل والمخصص، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جو محتاج نہیں ہے محل کی طرف اور مخصص کی طرف۔ کیا مطلب اس مشکل عبارت کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محل کا محتاج نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ محتاجی کس کو کہتے ہیں؟ محتاجی کی تعریف یہ ہے کہ توقف کمال الذات علی غیرہ، کہ کسی ذات کے کمال کا کسی دوسری ذات پر موقوف ہونا، یہ محتاجی کہلاتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارا کمال دوسرے کی وجہ سے ہم کامل بنتے ہیں۔ ایک مرد ہے، جب تک وہ شادی نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کامل نہیں ہوا، اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو کہتے ہیں یہ کامل نہیں ہوا، یعنی اس کا کمال دوسرے کی محتاجی پر ہے، کہ دوسرے کی بنیاد پر یہ کامل ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں افتقار اور محتاجی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمال میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہو، سارے کے سارے۔ اور افتقار کا مطلب آپ کو بتایا، محتاجی کا مطلب کہ کسی ذات کا کمال کسی دوسری ذات پر موقوف ہو، محتاجی ہو اسے اپنے کمال میں کسی دوسرے کی۔ تو کائنات میں جتنی بھی ذاتیں ہیں سب کو اپنے وجود میں بھی اور کمال میں بھی اللہ کی محتاجی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم محتاج ہو، تم اپنے کمال میں دوسرے کے محتاج ہو۔ کس کے محتاج ہو؟ فرمایا الی اللہ، اللہ کی طرف محتاج ہو۔ اور اللہ کے بارے میں اللہ کیا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ تو بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اور تمام خوبیوں والا وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ از خود قائم ہے، اس کا مطلب وہ محتاج نہیں ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے کس چیز کا؟ نہ وہ محل کا محتاج ہے نہ مخصص کا محتاج ہے۔ محل کا محتاج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت نہیں ہے بلکہ وہ ذات ہے۔ جیسے یہ سفیدی ہے، یہ صفت ہے، اس سفیدی کو قائم ہونے میں اس ذات کی محتاجی ہے۔ یہ دیوار ہے، یہ مضبوط ہے، مضبوطی اس کی صفت ہے، اس مضبوطی کو قائم ہونے میں اس ذات کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری رنگت ہماری صفت ہے، اس کو ہمارے ساتھ قائم ہونے میں، اس کو کسی جگہ پر قائم ہونے میں، نظر آنے میں ذات کی محتاجی ہے۔ تو صفت اور خوبیاں ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جن کو نظر آنے میں کسی ذات کی طرف محتاجی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا وجود ہے، یہ ہماری ذات ہے، اور ہماری جتنی خوبیاں ہیں وہ صفات کہلاتی ہیں، اور ان صفات کو نظر آنے میں اس ذات کی محتاجی ہے۔ میرا فعل، میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرا کلام کرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری رنگت، یہ ساری میری صفات ہیں جو میری ذات کے ساتھ نظر آ سکتی ہیں، ذات سے ہٹ کر آپ نہیں دکھا سکتے۔ کیا آپ اس دیوار کی مضبوطی کو دیوار میں سے نکال کر الگ سے دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکتے۔ تو اس کا مطلب صفت وہ چیز ہوتی ہے جس کو اپنے قائم رہنے میں ذات کی محتاجی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محل کا کسی ذات کا محتاج نہیں ہے، یعنی وہ صفت نہیں ہے۔ اب یہ میں نے اتنی بات کیوں کی؟ یہ آپ کتابوں وغیرہ میں پڑھیں گے، میں نے اپنی بچی کی
نظم کی کتاب میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، آخری وہ حمد تھی اور اس میں آخری شعر تھا، اللہ ہے بس پیار ہی پیار، اللہ ہے بس پیار ہی پیار۔ اللہ کو پیار قرار دے رہا ہے، اللہ کو صفت قرار دے رہا ہے، تو صفت تو اپنے قائم ہونے میں ایک ذات کی محتاج ہوتی ہے۔ پیار اور محبت ایک صفت ہے جو آپ کے ساتھ قائم ہوتی ہے، تو آپ اللہ کو پیار قرار دو گے، کہو گے اللہ تو محبت کا دوسرا نام ہے، یہ غلط ہے۔ اس میں اللہ کو صفت قرار دے رہے ہیں، اور صفت کو محتاجی ہوتی ہے ذات کی، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہمیں علم نہیں ہوتا ہے تو ہمارے کانوں سے یہ چیزیں ٹکراتی بھی ہیں اور گزر جاتی ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے، اللہ ہے بس پیار ہی پیار، اللہ تو محبت کا دوسرا نام ہے۔ غلط بات ہے، اللہ کو صفت قرار دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ صفت نہیں ہے، کیونکہ صفت کو تو اپنے قائم ہونے ہی میں دوسری ذات کی محتاجی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیوم ہے، وہ از خود قائم ہے، یعنی صفت نہیں ہے، وہ ذات ہے۔ پھر دوسری چیز اس میں اس کی تعریف میں بیان کی کہ لا یفتقر الی المحل بالمخصص، وہ کسی مخصص کا بھی محتاج نہیں ہے۔ مخصص کا مطلب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ وہ صفت نہیں ہے بلکہ ذات ہے، تو ہم بھی تو ذات ہیں، ہمارے ذات ہونے میں اور اللہ کے ذات ہونے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے بالکل فرق ہے، کہ ہمیں اللہ نے بنایا تو ہم بن گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، وہ از خود ہے۔ تو جب یہ دو معنی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جس کو کہتے ہیں قیام بالنفس، ویسے قائم اور قیام بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کی صفت قیام ہے، یہ قائم بالنفس ہے، اللہ تعالیٰ قیوم ہے، یعنی نہ وہ صفت ہے بلکہ وہ ذات ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو اپنے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، از خود ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے کا معنی، کہ وہ خود بخود قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس پر جب آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے اور پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو اس کا مطلب کائنات کتنی بڑی ہے۔ آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کیجئے گا، سائز آف یونیورس لکھ کر سرچ کیجئے گا ویڈیوز کو، تو آپ کو بتائے گا کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اس کا کوئی سرا ہی نہیں ملا آج تک ہمیں، اتنی وسیع کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو اس میں کتنی چیزیں اللہ نے ایجاد کی ہیں، بے شمار، جس کو انسان آج تک اس کی پیمائش ہی نہیں کر سکا کہ ہے کتنی بڑی۔ اتنی بڑی بڑی گیلیکسیز ہیں، یہ جو ہمارا جو سیارہ ہے وہ تو اتنا سا ایک پوری کائنات کے سامنے اگر دیکھا جائے تو زمین ایک نقطے کی طرح ہے، اور اس نقطے میں انسان کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں اپنی معرفت کا ایک جوہر عقل و شعور رکھ دیا ہے کہ یہ اس عقل و شعور کی بنیاد پر خالق کو پہچان سکتا ہے، لہٰذا ہر مخلوق میں اس کو افضل قرار دے دیا اور کہا اشرف المخلوقات ہے۔ تو اشرف بھی اسی وجہ سے ہے کہ خالق کو پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر رکھ دی۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ اتنی وسیع کائنات کو پیدا کرنے کے لیے علم کتنا چاہیے، پھر اتنی وسیع کائنات کو بنانے کے لیے پاورز کتنی چاہیے، قدرت کتنی چاہیے، اور پھر اتنی وسیع کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے صرف زمین کو دیکھ لو تو کتنی مخلوق ہوگی، جمادات کتنے ہیں، یعنی پہاڑ وغیرہ جن میں زندگی نہیں ہے وہ کتنے ہیں، ہے کوئی حساب؟ دو حصے کر لو، ایک پانی کی زندگی ہے، ایک یہ خشکی کی زندگی ہے، کتنے ہیں، گن سکتے ہیں؟ لا تعداد۔ اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے تو کیا بغیر علم کے چلا رہا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ علم بھی ہے اور اپنی قوت اور قدرت سے ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ کتنے پودے ہوں گے، کتنے درخت ہوں گے، کتنے پتے ہوں گے، کتنی ٹہنیاں ہوں گی، کتنی جڑیں ہوں گی، کتنے بیج ہوں گے، ہے کوئی حساب؟ یہ تو چند چیزوں کا میں ذکر کر سکا ہوں نا، ورنہ یہ نباتات کی جو دنیا ہے یہ اتنی وسیع دنیا ہے کہ انسان اس کا حساب ہی نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹے سے باغیچے میں جو گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے اس کی پتیاں گن سکتے ہیں؟ کس نے اگایا؟ کس کے حکم سے یہ اگائی؟ کس بیج کو دبایا گیا تو اس سے کوپل پھوٹی اور کس بیج کو اس نے مردہ کر دیا؟
کس کا فیصلہ کام کر رہا ہے، کس کا راج چل رہا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ تو ساری کائنات کا نظام چلانے والا۔ پھر حیوانات کتنے ہیں؟ نباتات سے اوپر آ جاؤ، حیوانات کتنے ہیں؟ ایک سمندری حیات بھی ہے، ایک خشکی کی زندگی بھی ہے، ایک پرندے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، کتنے ہیں؟ ہے کوئی حساب؟ ہر طرح کے جانور بے حساب۔ پھر انسان کو دیکھ لو، پھر جنات کو دیکھ لو، پھر فرشتوں کو دیکھ لو، کس قدر مخلوق ہے۔ یہ صرف جو کرۂ ارض ایک چھوٹا سا سیارہ ہے جو کائنات کے مقابلے میں ایک نقطے کی حیثیت رکھ رہا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی تو ہم اوپر اٹھے نہیں ہیں کہ ہم چاند تک پہنچیں اور سورج تک جائیں اور دیگر سیاروں تک جائیں اور گیلیکسیز کی سیر کریں اور آسمانوں تک پہنچیں، اس کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی ہے کائنات، تو کتنا وسیع علم ہے اللہ تعالیٰ کا، عقل حیران ہے یا نہیں ہے؟ اور اتنی وسیع کائنات کو بنانے کے بعد اس کا نظام چلانا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک رکھا ہے آسمان اور زمین کو کہ وہ گر جائیں، روک رکھا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے قائم کر رکھا ہے، یہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ آسان ہے؟ یہ زمین گر کیوں نہیں جاتی؟ یہ زمین کس پہ کھڑی ہوئی ہے؟ کیا کوئی اسٹینڈ لگا ہوا ہے اور اس پہ یہ زمین اس طرح سے کھڑی ہوئی ہے؟ کہاں یہ لٹک کیسے رہی ہے؟ اور خالی زمین ہے؟ کتنے سیارے ہیں؟ سورج کئی ہزار گنا زمین سے بڑا ہے، اس کے بعد سورج کے بعد اور سیارے دیکھتے چلے جائیں، وہ فاصلوں میں بھی اور مقدار کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ وسعت رکھتے ہیں۔ تو یہ صرف سائز کی بات ہو رہی ہے، ان کے اندر کیا کیا اللہ نے رکھا ہے اس کا تو کوئی معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ چاند پر گیا تھا تو تھوڑی سی مٹی اٹھا کے لے آیا تھا، باقی ریسرچ تو نہیں کر سکا، وہاں زیادہ دیر ٹھہر تو نہیں سکتا، پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، آنا پڑا واپس۔ تو کتنی وسیع کائنات، تو جو ایسی اتنی وسیع کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے وہ کتنا زبردست ہوگا۔ اس لیے اپنی یہاں صفت قیومیت کا ذکر فرمایا، القیوم، کہ وہ از خود قائم ہے، اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس ساری کائنات کے نظام کی تدبیر کرنے والا اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا وہی ہے۔ تو جب یہ تصور ایک مسلمان کے ذہن میں ہو اور پھر وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے کھڑا ہو، تو پھر دھندے کی طرف دھیان جائے گا؟ کہاں کھڑا ہے؟ قیوم کے سامنے کھڑا ہے کہ جو دلوں کے حال سے واقف ہے اور اس نظام کائنات کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا۔ تو اپنے رب کو پہچان لوگے تو جھکاؤ اس ہی کی طرف بڑھے گا۔ جیسے ایک بڑے گھر کی افادیت کو اور اس کے فوائد کو جان لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار گھر بڑا لینا ہے اچھے علاقے میں۔ کیوں اتنی تڑپ کیوں ہے؟ فلاں موبائل لینا ہے، نیا آیا ہے، کیوں؟ اس میں یہ فیچرز ہیں۔ تو وہ فیچرز اور ان صفات کو جب جانتا ہے تو قلبی کھچاؤ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ فلاں ڈش کھانی ہے، یا لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے نیا ریسٹورنٹ کھولا ہے، کیوں؟ لذت اور ذائقوں سے واقف ہے تو دل صرف بیان کے ذریعے بھی، اس نے چکر نہیں دیکھا، صرف کسی کے بتانے ہی پر دل مائل ہو گیا، ہو سکتا ہے وہاں جائے اور اس کو پسند نہ آئے، لیکن بتانے ہی پر دل مائل ہو گیا، یعنی اس کا مطلب کسی کی جھوٹی خبر پہ بھی جھک جاتا ہے۔ یار فلاں جگہ پراپرٹی کی قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں، لے لو، 6 مہینے میں ڈبل نہ ہو جائے نا مجھے پکڑ لینا۔ اچھا یہ گھر جائے گا نا تو فوراً تحریک پیدا ہو جائے گی، اس کو فون کرے گا، اس کو بھیا کہہ رہا تھا، صحیح کہہ رہا تھا، اتنے پیسے پڑیں، کیا کروں، کیا مشورہ دیتے ہو؟ 2-4 کو پوچھے گا اور کر جائے گا۔ واہ سیانا پپو، یہاں پر اس کان سے سن کے ادھر سے نکالتا نہیں ہے، لیکن دین کی بات کرو تو سنتا ہے اور نکال کے چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ یہ مادہ پرست کہ جو مجھے وہ چیز چاہیے جس کو میں چھو سکوں، جس کو میں چکھ سکوں، جس کو میں فیل کر سکوں۔ لیکن اللہ اور اس کا رسول کوئی بات بیان فرمائے، کسی فائدے کو ذکر فرمائے
تو اندر تحریک ہی پیدا نہیں ہوتی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تحریک کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ تو اپنے ایمان کی فکر کرے کہ ایمان کس درجہ کمزوری میں ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کوئی تحریک پیدا نہیں کرتا۔ ایک چلتا آدمی کہتے کہ پلاٹ لے لو، فلیٹ لے لو، تو تحریک پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ غلط خبر بھی ہو سکتی ہے، لیکن سنی سنائی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا فرمان حق، اس کے رسول کا فرمان حق ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القیوم، اور پھر آگے ایک اور صفت ذکر فرمائی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کی ابتدا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے واو کے ذریعے فاصلہ نہیں فرمایا، تو ہر آنے والی صفت پیچھے والی صفت کی تاکید بن رہی ہے یا اس کو مزید واضح کر رہی ہے۔ تو یہاں قیوم بیان فرمایا اور پھر فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اس کو نیند پکڑ سکتی ہے اور نہ ہی اس کو اونگ پکڑ سکتی ہے، کیونکہ اگر اس کو نیند پکڑ لے اور نیند اس پر غالب آ جائے تو خدا مغلوب ہو جائے گا، اور جب خدا مغلوب ہو جائے گا اور غافل ہو جائے گا تو قیوم رہے گا کیا؟ قیوم رہے گا؟ پھر قیوم نہیں رہتا۔ آپ کے ہاتھ میں 2 گلاس دے دیے جائیں بھر کے، جو 2 جگ دے دیے جائیں کہ پکڑ اس کو، اور خبردار ٹکرانے نہیں چاہیے، تو کتنی دیر پکڑ لو گے؟ کتنی دیر؟ تھک جائے گا بندہ۔ لیکن چلو ہم آپ کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، آپ 24 گھنٹے پکڑ لو گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ تھکن، سستی کا غلبہ، پھر نیند کا غلبہ، پھر چلو ہمت کر کے پکڑ رہے ہوگے کہ 1 کروڑ کا انعام رکھا ہے، اس کو پکڑ کے بتا، ٹکرانے نہیں چاہیے، 1 کروڑ روپے دوں گا، 4 دن تک پکڑ لے۔ اب وہ 1 کروڑ کے لالچ میں پکڑ کے بیٹھا ہو، لیکن اب جب تھکے گا تو نیند غالب آئے گی، جھونکے لے رہا، رک گیا، 1-2 بار رک گیا، لیکن آخر کار کیا ہوگا؟ نیند، اونگ غلبہ پائے گی اور یہ دونوں چیزیں ٹکرائیں گی اور ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ پر اگر اونگ غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ نے تو روک رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو، تو اللہ پر اگر یہ غفلت طاری ہو جائے کہ وہ اونگنے لگ جائے یا نیند میں آ جائے تو اس کائنات کا نظام باقی کہاں رہ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو آگے صفت بیان فرمائی ہے، یہ قیومیت کی تاکید بن رہی ہے کہ کوئی ذات قیوم ہو نہیں سکتی ہے اگر وہ غافل ہو جائے، لہٰذا غافل کرنے والی چیز اس کی صفت نہیں بن سکتی۔ یہ میری اور آپ کی صفت ہے، ہمیں نیند نہیں آئے گی، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آ رہی، کوئی دوائی لکھ کے دو۔ ہمارے لیے نیند نہ آنا نقص ہے اور نیند آنا کمال ہے، کہ بھئی یہ صحت مند ہے، اس کو نیند وقت پہ آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نیند آنا نقص ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا، غالب آ جانا۔ اللہ تعالیٰ پہ کون غالب آ سکتا ہے؟ اس پہ نہ اونگ غالب آ سکتی ہے اور نہ نیند۔ یہ اونگ اور نیند اللہ نے پیدا کی ہے، یہ مخلوق ہے، ہمارے لیے پیدا کی ہے، ہمارے آرام کے لیے، یہ مخلوق ہے۔ تو جب اللہ نے نیند اور اونگ کو پیدا نہیں کیا تھا، اللہ تو پہلے بھی تھا، ہمیشہ سے ہے، تو اس پر یہ چیزیں غالب نہیں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفات کمال پر غور و تفکر کے ذریعے اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلے گا کہ جب بندہ اپنے رب کو پہچانے گا تو پھر عبادت بھی ویسی ہی کرے گا جیسی کرنی چاہیے۔ پھر جب اس کو دیکھے گا کہ وہ قیوم ہے تو اپنی ہر حاجت میں اس کی طرف رجوع کرے گا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مشکل آتی، نماز میں حاضر ہو جاتے۔ بندہ کہے یار کسی سے تعلقات لڑاؤ، پیسہ لگاؤ، جاؤ کسی کے پاس اور مسئلہ حل کرو، ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے آپ نماز شروع کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ اللہ اس قیوم کی طرف آ جاؤ جو ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے، اس کو چلا رہا ہے۔ تو اس سے استفادہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب قیومیت کو پہچان جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر وقت جو ہے، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر تنگی میں کسی بندے پر ٹرسٹ نہیں کرو گے کہ یہ بندہ اگر میری مدد بھی کرے گا نا تو وہ قیوم کا حکم ہوگا نا، اس کے حکم کی وجہ سے یہ مدد کرے گا، ورنہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اس قیومیت کے معنی کو دل میں اگر بندہ بٹھا لے تو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔